الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ گزشتہ درس میں ہم نے اس بات پر گفتگو کی تھی کہ رمضان کا صوم ختم ہونے کے بعد ہمارے پاس مزید نفلی صوم کے مواقع ہیں، ہم سال میں جب بھی چاہیں نفلی صوم رکھ سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ یاد دہانی بھی کی تھی کہ کچھ دنوں میں صوم رکھنا حرام ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم یہ بتائیں گے کہ کب کب صوم رکھنا حرام ہے، کب کب روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو سب سے پہلی چیز صوم رکھنا جس دن حرام ہے وہ ہے عید کا دن۔ عید کا دن اور بقرعید کا دن یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں دنوں میں صوم رکھنا حرام ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے، ابو عبید مولا ابن ازہر بیان کرتے ہیں، شہدت العید مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال هذان يومان نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم۔ یہ رہی حدیث صحیح بخاری میں 1990 پر اور صحیح مسلم میں 1137 نمبر پر۔ اس میں عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دو دن یعنی عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن، عید کا دن اور بقرعید کا دن، یہ دو دن وہ دن ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں دنوں میں صوم رکھنے سے منع فرمایا ہے، روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ جب صیام کے دن مکمل ہو کے افطاری کا دن شروع ہوا، پہلا عید کا دن، تو اس دن صوم رکھنا حرام ہے، ممنوع ہے۔ اور ایسے دوسرا وہ دن جس دن کی قربانی ذبح کر کے اس میں سے گوشت کھانے کا دن ہوتا ہے، تو اس دن بھی صوم رکھنا حرام ہے، منع ہے۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں بخاری و مسلم ہی میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں 1991 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 827 نمبر پر یہ حدیث ہے، نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر والنحر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الفطر یعنی عید الفطر کے دن اور یوم النحر کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن صوم رکھنے سے منع فرمایا ہے، صوم رکھنے سے روکا ہے، اور اس پر پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ تمام امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے، اور اس اجماع کو بہت سارے اہل علم نے نقل کیا ہے، امام ابو جعفر الطبری، امام المنذر، امام طحاوی، امام ابن حزم، امام ابن عبد البر، امام ابن رشد، امام ابن قدامہ، امام نووی، اور اس طرح بہت سارے ائمہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن صوم رکھنا ممنوع ہے، یہ کھانے پینے کے دن ہیں اور خوشی منانے کے دن ہیں۔ اس کے علاوہ اور کن دنوں میں ممنوع ہے؟ اور ہے ایام تشریق میں ممنوع۔ ایام تشریق یہ ذوالحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ کو کہا جاتا ہے۔ ایام تشریق ذوالحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ کو کہا جاتا ہے۔ ان دنوں کا بھی صوم رکھنا ممنوع ہے، حرام ہے۔ تمام فقہی مذاہب احناف، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، اسی طرح سے ظاہریہ اور بہت سارے لوگوں نے اس پر بھی اجماع نقل کیا ہے کہ ایام تشریق میں بھی صوم نہیں رکھا جائے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں ابو الملیح نبیشہ الحذلی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں 1141 نمبر پر یہ حدیث ہے، ایام التشریقی ایام اکل و شرب، ایام تشریق یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے صحیح بخاری میں 1998 نمبر پر کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، لم یرخص فی ایام التشریق ان یصمن
الا لمن لم یجد الہدی، کہ ایام تشریق میں صوم رکھنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے سوائے ان حاجیوں کے جنہیں قربانی کے جانور میسر نہیں ہیں۔ وہ حاجی جنہیں قربانی کا جانور میسر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ کہا گیا ہے کہ وہ 10 دن صوم رکھیں، 3 دن حج کے دنوں میں اور 7 دن گھر واپس ہو کر کے۔ تو 3 دن جو انہیں حج کے دنوں میں رکھنا ہے تو وہ اس میں ایام تشریق میں صوم رکھ سکتے ہیں، تو انہی کو صرف اجازت ہے، ان کے علاوہ اور کسی کو ایام تشریق میں صوم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے جن دنوں میں صوم ممنوع ہے اس میں سے ایک شک والا دن ہے۔ شک والا دن یعنی جب 29 شعبان کو کسی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو 30 شعبان یہ شک والا دن ہوتا ہے، تو اس شک والے دن میں بھی صوم رکھنا ممنوع ہے اور اس پر کئی بار گفتگو ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر صوم رکھنا ممنوع ہے، نفلی صوم۔ فرض میں رمضان میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن رمضان کے علاوہ کوئی بھی نفلی صوم اگر رکھنا چاہتی ہے تو شوہر سے اجازت لے، کیونکہ شوہر کا حق مقدم ہے۔ اور چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں 5195 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1026 نمبر پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ صوم رکھے، روزہ رکھے جبکہ اس کا شوہر موجود ہے، البتہ اس کی اجازت لے کر۔ شوہر کی اجازت لے کر نفلی صوم رکھ سکتی ہے، اگر شوہر اجازت نہیں دیتا ہے تو پھر نفلی صوم نہیں رکھ سکتی۔ تو یہ ممنوع صوم سے متعلق چند مسائل ہوئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔